سورہ رعد سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے، بس ترجمہ لوح دل پہ نقش کیجئے، اور اس کے بعد اتنی آسان منزل ہے کہ بچے بھی ہمارے ہم سفر ہوں گے انشاءاللہ۔ جس کی طبیعت میں اجلت و حق ہے اسے مسجد سے قرآن منگا کے میز پہ رکھ لے، کیونکہ بعد کی آئیں بائیں شائیں کا غضنفر پر ٹھیکیدار نہیں ہوتا، میدان کا بندہ ہوں، میدان میں بولا کرو۔ ارشاد ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبونہم بشیء۔ سورہ رعد، پھر آیت سن لو، لہو دعوت الحق کے، فرما حق کو پکارنا مجھے اللہ کو پکارنا ہے، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبونہم بشیء، اور جو اسے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں انہیں تو جواب تک دینے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے مولانا عزیز ثقلین آیت پڑھی، لہو دعوت الحق، فرما حق کی پکار مجھے اللہ کی پکار ہے، حق کو پکارو تو سمجھو مجھے پکارا۔ کون ہے حق؟ کون ہے حق؟ نہ تو آیتیں میرے مشورے سے آتی ہیں، نہ میں نے خدا کو سمجھایا کہ اس طرح آیت بھیج کے میں کون سے نعرے لگواؤں۔ ویسے تو میرے پاس شاکر بھائی اس وقت ایک قافلہ ہے آیتوں کا، میں ایسے علامتوں کے لیے تاکہ بچوں کے لیے روش بنے، ادراک کے سفر کے لیے۔ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، اللہ فرماتے ہیں اگر حق لوگوں کی بیعت کر لیتا ساتوں آسمان تباہ ہو جاتے۔ سورہ مومنون 18واں پارہ، لو اتبع الحق اهواءهم، اگر ان کی خواہشوں کے مطابق حق ان کی اتباع کر لیتا، ان کی بیعت کر لیتا، آسمان تباہ ہو جاتے، زمینیں تباہ ہو جاتی۔ آسمان کھڑے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں؟ زمین قائم ہے یا ٹوٹ پھوٹ گئی ہے؟ تو اگر زمین و آسمان قائم ہے تو بکواس نہ کرنا، دلیل ہے کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے۔ وقت مانگنا ہے تو مانگو، غضنفر جیسا فراخ دل خطیب کہاں سے ڈھونڈو گے؟ قیامت تک کا وقت دے سکتا ہوں، اس سے آگے ہوتا تو اور بھی دے دیتا۔ جو غرب شمال سے جنوب، فرش سے الشرا سے سریا تک، اور میں رنگ و بو میں گھوڑے دوڑا لو علم کے، یا علی کے بغیر کوئی ایسا لاؤ جس پر یہ آیتیں منطبق ہوتی ہوں، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر میں گردن پہ قدم رکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں، لہو دعوت الحق۔ اللہ کہتا ہے علی کو پکارنا مجھے پکارنا، حق کو پکارنا مجھے پکارنا، یعنی علی کو بلانا مجھے اللہ کو بلانا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبونہم بشیء، اور جن کو یہ بلاتے ہیں وہ تو جواب تک نہیں دے سکتے، یعنی پہلی کمزوری یہ ہے جواب نہیں دے سکتے۔ جو جواب دے سکتا ہو اسے بلایا جا سکتا ہے، جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے اسے بلانا شرک نہیں، اسے بلانا لاہور والوں عین ایمان ہے۔ اور آیت پڑھنے لگا ہوں، ایک دن آگے چلو، سورہ لقمان، کون سا سورہ؟ زاولے کا۔ یہاں کیا کہا تھا مولانا ثقلین؟ حق کو بلانا مجھے بلانا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے حق بیان کروں، حق پہنچاؤں، اور انہیں حق کا ہتھوڑا برداشت کرنے کی توفیق دے۔ حق ہے تمہارا، لاؤ قرآن میں، اس پہ ممبر پہ منگاؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو کے جاؤ۔ یہاں کہا تھا سورہ رعد میں حق کو بلانا مجھے بلانا ہے، سورہ لقمان کہہ رہا ہے زاولے کا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ والذین یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ کہتے دنیا والوں جان لو اللہ ہی تو حق ہے، ان اللہ هو العلی الکبیر، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو بڑا علی ہے۔ سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، چار مقام پر اللہ نے اپنے آپ کو، کبھی علی الکبیر، کبھی کان اللہ علی کبیرا، چار جگہ پہ اللہ نے اپنے آپ کو بڑا علی بڑا علی بڑا علی کہا۔ اب پتہ نہیں کہاں دراڑ پڑنے والی ہے، کہاں بہار آنے والی ہے، یا تو اللہ سے کہہ کے دفتر مصحف سے یہ آیتیں دھو ڈالو، ورنہ میں تمہارے گھر کے صحن میں آ کے یہ اعلان کروں گا کہ اگر اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا علی ہوں تو مطلب یہ نکلا کہ اگر علی تھوڑا سا بڑا ہوتا تو اللہ ہو جاتا۔ پتہ نہیں عزیز ثقلین راز کیا ہے؟ اصول کافی میں حدیث اول مختارہ لنفسہ العلی العظیم، اللہ نے جو اپنا پہلا نام رکھا،
یہ اصول کافی میں ہے حدیث، چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں. اول مختار لنفس علی العظیم، سب سے پہلا نام کیا رکھا؟ علی العظیم. علی العظیم. میرا امام کعبے میں آیا، فاطمہ بنت اسد نے جناب عمران سے کہا بچے کا نام رکھیے. فرمایا میرے گھر میں آتا تو میں رکھتا. یہ تو آئین فطرت کے خلاف ہے، آئے اس کے گھر میں نام تجویز کروں میں. تو اس نے، وہ میں بات دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میری منزل دوسری ہے، نور کی زمرد کے سبز کی ایک تختی اتری، اس پر لکھا ہوا تھا علی اشتق من العلی، میں چونکہ خود علی ہوں. اللہ اکبر. توجہ، تو میں نے علی سے مشتق کیا علی کو. حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ مشتق اور مشتق منہ کی صورت خطی میں فرق ہوتا ہے. عزیزم، ثقلین ان کا نام ثقل سے نکلا ہے، اور ثقل اور ثقلین کی صورت خطی میں فرق ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے علو سے مشتق کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے علی اشتق من العلی، علی سے مشتق ہے علی. نہ، اب ایسے نہیں. نہ تو میں نے لاہور کی سرزمین پہ اپنا تعارف کرانا ہے، نہ نام پیدا کرنا ہے. جو کچھ خیبر شکن نے غضنفر کو بنایا ہے وہ سب جانتے ہو، مانتے ہو. تھکن ہو گئی تو میں ادھار کر لوں گا، لیکن حلالیوں کی طرح جاگ کے یہ فکرہ سن لو. پہلا نام اللہ نے اپنے لیے کیا رکھا؟ علی العظیم. کعبے میں مولا آئے، کہا میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے. صحابہ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کرتے جائیے کہ ہم نے علی کو کیا کہنا ہے. آیت آ گئی اما 30واں پارہ آغاز ہو رہا ہے یہاں سے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اے رسول، یہ نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ نہیں، یا تو دماغ کی وہ کھڑکیاں کھولو، میں خود ہی چلاؤں. جب کعبے میں آیا تھا کہا تو علی ہے، آج کہا تو عظیم ہے. پالنے والے لاہور کے حبدار حلالی موالی پوچھنا چاہتے ہیں، جب تیرا نام پوچھوں تو کہتا ہے میں علی العظیم ہوں. جب اس کا تعارف پوچھوں کبھی کہتا ہے علی ہے، کبھی کہتا ہے عظیم ہے. یہ حصوں میں کیوں بانٹا؟ کہا غضنفر جہل نہ بن، اگر مجھے اپنی توحید بچانا مقصود نہ ہوتی. آیت اللہ عادل علوی نے ایک جملہ لکھا ہے، جب بھی کبھی مجھے یاد آیا ہے تو اتنا وجد آتا ہے جسے میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں لو کان للہ یتجسد وما لا یتجسد لتجسد فی مثل علی ابن ابی طالب. وہ کہتے ہیں اول تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بدن ہو. مجھے آتی ایسی چیزیں ہیں کیونکہ میں نے شیعوں کو شیعہ کرنا ہوتا ہے اور یار کو شیعہ نہیں کرنا ہوتا. ما کان للہ یتجسد، اللہ جسم نہیں رکھتا، لیکن اگر کہیں اللہ کو جسم اختیار کرنا پڑتا تو پھر کوئی اور نہیں علی کا بدن لے کے آتا. اب اسے بات سمجھ میں کیا آئی؟ حق کون تھا؟ آخری بندے تم بھی بولو، کون ہے حق؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، کہ میں ہوں حق. مجھ سے قرآن والوں مجھے آج تک اس چکر کی سمجھ ہی نہیں آئی. مطلب میں نہیں سمجھ سکا اس چکر کو کہ اس میں گنجلک کیا ہے. علی کو اللہ کہوں تو وہ تلوار نکالتا ہے. اللہ اکبر. جیتے رہو بخدا، میرا مقصد جانو کیا پہنچا لیا میرے بابا. علی کو کہوں کہ تو اللہ ہے تو تلوار نکال لیتا ہے، اللہ کو کہوں تو علی ہے تو وہ خوشیاں کرتا ہے. مولانا جاوید اکبر ساقی بیٹھے ہیں، خطیب اہل سنت. میں ایک سنی عالم کا ایک شعر آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہیں گزرے ہوئے. ابن ابی الحدید معتزلی وہ کہتے ہیں جب ذات واجب اپنی تجلیات میں بے حجاب ہو کے علی کے سامنے آئی، علی نے اس کے جلوے اپنی ذات میں سمیٹنا شروع کیے. اس کی صفتیں لیتا رہا. کاؤدت ربوبیت تکون ولم تکن، قریب تھا کہ علی رب بن جاتا کہ اللہ نے روک دیا کہ رک جاؤ. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. سر اٹھانا میری ذمہ داری ہوتی ہے صرف انشاء ملاقرات کے بعد ترجمہ اور حوالہ. حلالیوں کی طرح جا کے سننا، حلال زادوں کی طرح فیصلہ دینا. اس کے بعد کہو گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ نے آدم کو حکم دیا، یا آدم مر ابناءک و اولادک ان یعظموا قدر ولی علی لأن اذا نزلت بهم دوحیۃ انی ادفع عنهم المقارح بهذا لأنی مذ انشأت الخلق جعلته عینی و یدی و لسانی ومن لم یسلم ذلک.
فهو نفی منك، اے آدم اپنے بیٹوں کو بھی حکم دے اور آگے اپنی اولاد کو بھی وصیت کر، کیا ان یعظموا قدر ولی علی، میرے ولی علی کی تعظیم کیا کریں۔ اس نے کہا تھا کہ جس کے 5-7 باپ نہیں ہے وہ 5 دفعہ علی حق کہے، اسی سے مجھے حدیث یاد آ گئی۔ اپنے بیٹوں کو بھی کہے اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کر، عظمت تعظیم کیا کریں میرے ولی علی کی۔ کیوں؟ ان پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی میں وہ مشکلیں دور کروں گا علی کے ذریعے، کیونکہ جب سے میں نے مخلوق بنائی ہے میرا ہاتھ علی، میری آنکھ علی، میری زبان علی، آخری بندے تک وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہو، بلکہ جو باہر اور جہاں تک سپیکر کی گونج پہنچ رہی ہے ہر شخص تک میرا پیغام ہے۔ آئے اللہ کہتا ہے من لم یسلم مذ انشأت الخلق، جب سے مخلوق بنائی، جان تو ہوا ہی نہیں بلسانی میں دی، میرا ہاتھ علی، میری زبان علی، میری آنکھ علی، من لم یسلم ذالک، اور آدم تیری اولاد میں جو یہ تسلیم نہ کرے ہوگا نفی عنک، وہ تیری اولاد نہیں ہے۔ سانو کہاں ہے گردن پر کا اس وقت؟ ہر مکشر کی گردن پر، ہر منکر خیبر شکن کے گلے پر نہیں، فتویٰ لگانا ہے خدا پہ لگا۔ میرا تو آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکا تو آگے کیا بگاڑے گا؟ تو اپنی تپش کے شعلوں میں جل جل کے مر تو سکتا ہے، حقیقتوں کا منہ چڑھا نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو یہ تسلیم نہ کرے، کیونکہ میں مشکلیں دور کرتا ہوں علی کے ذریعے، آج کے بعد یا مشکلوں میں علی کو پکارو یا اپنا اپنا باپ تلاش کرو۔ جو علی کو حق سمجھتا ہے وہ بلایا کرے۔ رکنا راز کھل گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ہاشمی مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کی قسم حل ہو گیا۔ آج پتا چلا کہ شیعوں میں بھی وہ بندہ علی کو کیوں نہیں پکارتا جو نماز میں علی کا نام باطل سمجھتا ہے۔ جو حق سمجھتا ہے وہ پکارا کرے علی کو۔ میں جن کو یہ بلاتے ہیں وہ لا یستجیبون لہم بے شے، وہ تو کسی شے کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اگر علی نہیں دے سکتے نہ پکارا کرو۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زری کے اندر ہی یعنی حرم کے اندر سید ابراہیم مجاب کی مزار ہے نا۔ وہ ابراہیم مجاب کیوں ہے؟ مجاب کہتے ہیں جسے جواب دیا جائے، یعنی وہ جب بھی آ کے مولا کی زری پہ سلام کرتے تھے زری سے علیکم السلام کی بآواز بلند صدا سنائی دیتی تھی۔ تو جن کے پیر جواب نہیں دے سکتے وہ نہ بلائیں، جن کے دے سکتے ہیں وہ بلائیں۔ اور آیت ایک پڑھوں، سورہ نحل، کون سا سورہ؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا ویخلقون اموات غیر احیاء لا یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو ایک شے بھی خلق نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ نے سنتے ہیں کچھ خلق کیا تھا؟ جی جی زہیر بھائی، پرندہ تو ہم نے دیکھا تھا؟ اچھا پڑھا، کون سا پرندہ؟ کہہ رہے چمگادڑ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں تھوڑا پڑھا ہوا نا اس لیے آپ کی تائید چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا تو چمگادڑ خلق کیا، یعنی عیسیٰ ایک شے کا خالق ہے، عیسیٰ ایک شے کا خالق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ان کو بلاتے ہیں جو کچھ خلق نہیں کر سکتے۔ اور سکلین سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، تیرے نبی کے زمانے میں نصارہ ہر شے مانگتے چلے جا رہے ہیں مریم سے، عیسیٰ سے، ایک کو خدا کا بیٹا سمجھ کے، ایک کو خدا کے بیٹے کی ماں سمجھ کے۔ اور قرآن میل پہ لے آؤ، اللہ نے آیت بھیج دی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ میرے حبیب جن کو یہ بلا رہے ہیں وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھ تک آنے کا۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کوئی ایسا ہے کہ عیسیٰ بھی جس کا محتاج ہے مجھے اللہ تک لے جا۔ علی فرما رہے ہیں منبر کوفہ سے، واللہ لقد کنت مع عیسیٰ علمتہ الانجیل وانطقتہ فی المہد۔ اللہ کی قسم عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا اور گہوارے میں مریم کی عصمت کی گواہی بن کے بولنے والا میں علی۔ عیسیٰ پرندے کا خالق ہے، علی عیسیٰ کا خالق ہے۔ عیسیٰ پھر عیسیٰ ہے سر اٹھا جو دل چاہے کر۔ علی کے ساتھ دشمنی کا میدان کھلا ہے، علی بڑا شہنشاہ ہے، کسی کو دشمنی سے نہیں روکتا، نہ خدا نے اپنی دشمنی سے کسی کو ٹوکا ہے نہ علی نے، کیونکہ دونوں ہم نام ہیں۔ مزاج مشیت کا دوسرا نام علی، علی کے مزاج کا دوسرا نام مشیت۔
دونوں نے تمہارا تعلق آپس میں جڑے تو تم پگڑیاں بدلتے ہو، اور علی اور جلی جب آپس میں جڑے تو مزاج بدلے گئے. مولا امیر نے عزیز اقلیم دعوت دی ہے، عام کھلی دعوت، کہ جو ہم سے دشمنی کرنا چاہے کر لے، لیکن سوچ کے. کیسے؟ علی فرماتے ما آدانا بیت الا وقد خرب ونو نبہ علینا قلب الا وقد جرب من شاء فلیجرب. علی فرماتے ہیں ہے اشارہ، بیٹھا کھوتی تو ترجمہ کھول کے کر دیتا، یہاں اتنا ہی کر سکتا ہوں. علی فرماتے جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا. جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی خراب ہو گیا، پہلے چاہے وہ جیسا بھی تھا، دشمنی کے بعد ہو گیا. اور خدا کے لیے حقیقت عقل کا نام ہے 14 کا وجود. اور اگر شیعوں میں عقل نہ ہو تو پھر میں کہاں جا کے کس گلی میں علم کی یتیمی کا نوحہ پڑھوں؟ فرماتے وما نبہ علینا قلب الا وقد جرب. اشارہ سمجھنا، فرمایا جو کتا بھی ہم پر بھونکا اسے خارش ہو گئی. کتنی سادگی سے شاکر بھائی، کتنی سادگی سے پھر میرے مولا نے بات کی. فرماتے من شاء فلیجرب، جس کا دل چاہے تجربہ کر لے. اس لیے میں نے کہا عیسیٰ سر پرندے کا حال ہے. علی کی دشمنی کا دروازہ کھلا ہے، جس کا دل ہے بھونکنے کو، جی بھر کے بھونک لے علی کو. فرماتے ہیں انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، رب محمد کی قسم 40 دن تک تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ہوں. اب جس کے ہاتھوں کی جنبش کا نام آدم اور اولاد آدم ہو، اس علی کے حقیقی افعال کیا ہوں گے؟ اس علی کی حقیقت کیا ہوگی؟ اسے نہ پکاروں. وہ کہتا ہے اسے پکارنا مجھے پکارنا ہے. بھائی دو بڑے ہیں علی سے، دو علی سے بڑے دو ہیں. ایک کو تو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی چلو میں بات نہیں کرتا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن جسے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ ہاں جیتے رہو تمہارا رسول. ہاں ایمان ہے میرا، اطاعت ہے مجھے. رسول بڑے ہیں علی سے ہر لحاظ سے، عزت میں، منصب میں، مرتبے میں، رتبے میں، شرف میں، رشتے میں، عہدے میں، شان میں، عزت میں، شرف میں، ہر لحاظ سے بڑے. میں شاکر رضی سوچا کرتا تھا لڑکپن میں، بچپن میں، چکر کیا ہے، بڑا رسول ہے، یہ بھی مشکل میں ہو. بڑا رسول ہے، مشکل میں ہے، اللہ نے حکم دے کے بھیجا نادِ علیٰ، پکار علی کو. میں سوچتا تھا بڑا ہو کے چھوٹے کو کیوں پکار رہا ہے؟ سکرم جب آیت پڑھی لہو دعوت الحق کہ علی کو پکارنا، مجھے پکارنا ہے، بات سمجھ میں آئی. علی کو نہیں، اس نے تو جلی کو پکارا ہے. پھر وہی بات آڑے آ جاتی ہے. تھوڑی مدد کرو. نادِ علی آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، زندہ رہو، سلامت رہو، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو. نادِ علی مظہر العجائب. اب پڑھا تم نے، لیکن پڑھ کے بری طرح پھنس گئے ہو. بلاؤ اس علی کو، پکار. ہمارے لیے تو لفظ دعا اور دعوت ہے نا. دعا کے معنی بھی بلانے کے ہیں، ندا کے معنی بھی بلانے کے ہیں، لیکن فرق ہے. دعا اس پکار کو کہتے ہیں جس کے لیے اونچی آواز ضروری نہیں ہوتی، لیکن ندا ہوتی ہی وہی آواز ہے جو بہت اونچی ہو. اونچی آواز سے بلاؤ اس علی کو جو تمام عجائبات کا مظہر ہے. عزیز اقلیم نادِ علی مظہر عجائب نہیں، مظہر العجائب. عجائب پر الف لام، الف لام، الف لام، الف لام. جتنے عجائب ہیں، مظہر کس کو کہتے ہیں بلا؟ مصدر ہے ظہور. یعنی اتنا پڑھا ہوا ہوں میں، میرے تو دیکھو مصدر ہے ظہور. ظہور مصدر سے اسم ظرف مکان ہے، مظہر ظاہر ہونے کی جگہ، جہاں سے سارے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں. اگر میں نے کہا ہوتا وہ علی جو عجیب چیزوں کا مظہر ہے، تو جو چیزیں میں عجیب سمجھتا ہوں علی ان کا مظہر. جی کہا کس نے ہے؟ جو چیزیں نگاہ توحید میں عجیب ہے، اللہ کی نگاہ میں عجیب چیزوں کے مظہر کی سمجھ دو جگہ کے ملا کو کیسے آ سکتی ہے؟ عجیب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں علی سے، یعنی یہ مظہر ہے. جو بھی عجیب چیزیں ہیں وہ ظاہر علی سے ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا راستہ بناتا ہوں قرآن سے پوچھ کے. شاکر جی کیا ہے عجیب چیزیں؟ سورہ جن ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. اللہ نے قرآن کو عجیب کہا.
قرآن عجیب ہے، علی مظہر العجائب ہے۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ رسول نے قرآن کیوں نہیں پڑھا اور علی نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا، مظہر العجائب جو ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ نے اصحاب کہف کو عجیب کہا ہے کیونکہ 309 سال مر کے بھی مرے نہیں، یہ عجیب ہے، علی مظہر العجائب ہے۔ نا اب پتہ نہیں تم کس دنیا میں کھوئے ہو، اللہ بتا رہا ہے کہ 309 سال مر کے بھی گلے سڑے کیوں نہیں؟ ذرا قرآن میں بتلا، یا میرا منہ کالا کر یا اپنا کرواؤ اے منکر بوتراؤ۔ اللہ فرما رہا ہے نقلبہم ذات الیمین والشمال، ان کے بدن کیسے گلتے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ نقلبہم، ہم کروٹیں بدلواتے تھے۔ کروٹ کس سے بدلائی جاتی ہے؟ اب یہ تمہاری مرضی ہے میرے دوستو، ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ لو یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈ لو۔ سارا کے سامنے جبریل کھڑا ہے، سارا، حضرت سارا، بی بی سارا، حضرت ابراہیم کا حرم محترم سارا، 90 برس کی بی بی۔ جبریل کہتا ہے بی بی مبارک ہو تمہیں، تو ماں بننے والی ہے۔ میں نے نہیں لکھا ایمان سے، قسم اٹھوا لو مجھ سے، آلے دو میں بچہ چلوں گی، وانا عجوز، میں بڑھاپے کی آخری سالوں تک وہ پہنچ گئی، میں نازا بالی شیخہ اور میرا شوہر 125 سال کا بوڑھا، ان نازا شہن ہو جاؤ، یہ تو بڑی عجیب شے ہوگی۔ کہا میں 90 برس کی، میرا شوہر 125 سال کا، اس عمر میں صاحب اولاد ہونا بڑی عجیب بات ہے یہ۔ یعنی جب فطرت بھی منہ موڑ لے اس وقت اولاد کا ملنا عجیب، اور علی مظہر العجائب۔ آج پتہ چلا لاہور والوں، سکرین کے میرے مولا حسن نے، میرے آقا علی کے ولی عہد نے، دستار کے وارث نے شامی مرد کو عورت بنا کے اس سے بچہ کیوں پیدا کروایا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس علی کا بیٹا مرد کو ماں بنا سکتا ہے، وہ علی ماں کو ماں نہیں بنا سکتا۔ جس علی کا بیٹا مرد کو ماں بنا سکتا ہے، وہ عورت کو ماں کیوں نہیں بنا سکتا؟ پہلے علی اور جلی میں فرق پیدا کرو، علی کو اللہ کا غیر ثابت کرو، کیونکہ اللہ کو انکار ہے غیر اللہ سے۔ بھئی یہ تو آپ کے معاشرے میں روز مرہ ہے، اب دیکھتے نہیں، یہ ہمارا غیر ہے، یہ ہمارا اپنا ہے۔ اب تو اگر اپنے باپ کا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے پوچھنا کہ علی تیرا اپنا ہے یا غیر ہے؟ اگر غیر اللہ ہو منہ پھیر لینا، اگر حزب اللہ ہو پھر سب کچھ علی سے مانگنا۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند۔ تاکہ پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔